السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میرا پیغمبر میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی دہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہی دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فقط رسول اللہ کی بات نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی بات ہے۔ رسول اللہ کا حکم صرف رسول اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ ہی کا حکم ہے۔ رسول اللہ جس چیز سے روکیں رک جائیں، رسول اللہ جو چیز عطا کریں اس کو پکڑ لیں۔ گویا دین اور شریعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچانی تھی۔ جو کچھ اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریحات کر دی۔ وہ شارع بھی ہیں اور شارح بھی ہیں، شرح کرنے والے بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، تاکہ یہ جو حدیث کا انکار کرنے والوں کا فلسفہ آج کل معاشرے میں پھیلا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ موجودہ دور کے اندر الحاد، لبرلزم اور سیکولرزم اگرچہ الگ الگ باتیں ہیں، لیکن الحاد کا جو کنسیپٹ ہے، یعنی خدا ہی کا انکار کر دینا، اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے انکار سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ جو سامنے یہودی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی، انہوں نے عہد شکنی کی، انہوں نے معاہدہ توڑا، یہ اپنی بات کے اوپر پورے نہیں اترے، تو آپ جائیے اور جا کر ان کی یہ جو فصلیں ہیں، یہ سامنے جو جھاڑی ہیں، یہ بھی کاٹ دیجئے، اس سائڈ والی بھی کاٹ دیجئے، اگلی بتہ یہ جو درخت بڑے بڑے ہو گئے ہیں ان کو نہ کاٹا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، اگر ہم صرف یہ ایک بات سمجھ لیں تو میرا خیال ہے پورے کا پورا دین اور حدیث رسول کی اہمیت، ایک تو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں یہ کہہ دیا تھا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ مغالطہ ڈالنے کی معاشرے میں کوشش کی ہے کہ یہ جو تھی وہی رسول اللہ کا کلام جو وہی تھا وہ صرف قرآن کے بارے میں ہے، باقی باتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اب بتائیے صحابہ کو حکم دینے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حکم کنہیں دیا جا رہا ہے؟ صحابہ کو۔ دے کون رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے نا؟ اور رسول اللہ نے کہا یہ کاٹ دو اور یہ چھوڑ دو، اور جب وہ چھوڑ دیے گئے اور کاٹ دیے گئے، یہودیوں نے شور کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا یہ اللہ کے کیسے رسول ہیں، معاذ اللہ کیسے پیغمبر ہیں کہ یہ کھیتیاں تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کھیتی باڑی کا جو سلسلہ نبی اس لیے آتا ہے کہ اس کو اکھاڑ پھینکا جائے۔ جب یہودیوں نے شور و غوغا کیا، جب یہودیوں نے شور و غوغا کیا اور فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کی اور لوگوں کے ذہن کے اوپر کچھ شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے آسمان سے کلام حمید کو اس واقعے کے بارے میں نازل کر دیا، اور خطاب کس کو کیا؟ صحابہ کو۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ صرف ایک آیت زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ جو تم نے جھاڑیوں کو کاٹا تھا اور جو تم نے باقیوں کو چھوڑا تھا، درختوں کو یا پودوں کو چھوڑ دیا تھا، یعنی رسول اللہ نے کچھ پودوں کو کاٹنے کا حکم دیا تھا، کچھ کو چھوڑنے کا، اور اللہ کہہ رہا ہے جو تم نے کاٹا تھا اور جو تم نے چھوڑا تھا اپنی اصل حالت میں، فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ بات غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کے حکم کو اللہ کہہ رہا ہے میرا حکم تھا، رسول اللہ کے قول کو اللہ کہہ رہا ہے میرا حکم تھا۔ اب جو انکار حدیث کرنے والے کا ہمارے معاشرے میں کنسیپٹ ہے، اچھا ان کے ہاں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ مختلف ہر ایک کے اپنے اپنے پیرامیٹرز ہیں، لیکن زیادہ اکثریت جو بہت بڑی تعداد ہے منکرین حدیث کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام کے تمام حکم قرآن پاک میں نازل کر دی ہوئے ہیں، اور تمام کے تمام نواہی یعنی احکامات بھی، جو نواہی کے حکم ہیں وہ بھی، ایک ہوتے ہیں اوامر، ایک ہوتے ہیں نواہی۔ اوامر، احکامات اور نواہی جن سے روکا جائے، یہ سارے کے سارے قرآن پاک میں موجود ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ اب جو حکم ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، جو تم نے کاٹے، جو تم نے چھوڑے، سارے کے سارے اللہ کے حکم پہ ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہیں۔
اب انکار حدیث کرنے والے قرآن پاک پورے کا پورا اٹھا لیں اور ہمیں وہ آیت دکھا دیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کو چھوڑا جائے اور اس کو ترک کیا جائے، کیونکہ اس آیت کے اندر تو ماضی کے صیغے موجود ہیں کہ جو تم کاٹ چکے ہو، جو تم چھوڑ چکے ہو۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ حکم نہیں ہے، یہ تو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے حکم کی وجہ سے تھا۔ اور یہاں پر صرف بات بس نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں امرتو۔ اب اگر آپ یہ بات اس بات کے اوپر غور کریں کہ اگر میں اور آپ سجدہ کرنا چاہیں، کیسے سجدہ کرنا ہے؟ قرآن پاک میں تو سجدے کی جزیات بیان نہیں کی، بلکہ کئی جگہ تو قرآن پاک میں وسجدی ورکعی، سجدے کا حکم رکوع سے بھی پہلے ذکر آیا، یعنی وسجدی مریم کے باب میں اگر آپ قرآن پاک کو اٹھائیں تو وہاں پہ پہلے لکھا ہوا ہے وسجدی، بعد میں آتا ہے ورکعی۔ رکوع پہلے ہے، رکوع بعد میں ہے، سجدہ پہلے ہے، سجدہ بعد میں ہے۔ سجدہ کس کیفیت کا نام ہے؟ سجدہ کس عالم کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں امرتو ان اسجد علی سبعۃ اعظم۔ امرتو، میں حکم دیا گیا ہوں۔ یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی جرت ہے حکم دے؟ کیا مخلوقات میں سے کوئی حکم دے سکتا ہے؟ کیا کوئی مخلوقات، کوئی کتنا ہی رتبے والا انسان اور رسول اللہ کو آرڈر کر سکتا ہے؟ ایک ہی ہستی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے سکتی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ امرتو ان اسجد علی سبعۃ اعظم، میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں۔ آپ جانتے ہیں ہم سب جب سجدہ کرتے ہیں 2 ہاتھ لگاتے ہیں، 2 گھٹنے لگاتے ہیں 2 پاؤں کے، اور ایک یہ پوری کی پوری ہڈی ناک سمیت، ماتھے سمیت ہم زمین کے اوپر لگاتے ہیں۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ سجدے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں۔ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے۔ اگر منکرین حدیث کے فلسفے کو مان لیا جائے کہ سارے احکامات، اوامر قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، تو بتائیے قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے سجدے کی یہ کیفیت بیان کی ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، یا تو کہہ دیا جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یا تو کھلے عام کہہ دیا جائے کہ رسول اللہ کو حکم تو اللہ نے نہیں تھا دیا، لیکن رسول اللہ نے معاذ اللہ اپنی طرف سے کہہ دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کرے گا وہ تو دین سے ہی خارج ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ حدیث کا انکار بھی انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ دور حاضر میں الحاد کا جتنا فتنہ، اللہ کا انکار کر دینا، ایتھیسٹ بن جانا، دین کا ہی انکار کر دینا، شریعت ہی کا انکار کر دینا، عبد کا ہی، یعنی اپنے آپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبد پیدا کیا ہے، یعنی اپنی عبادت کے لیے اور اسلام کے تابع ہو کے اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب عبد ہیں۔ آپ اپنے آپ کو صرف ہیومن اور آدمی بنانا چاہتے ہیں کہ صرف کسی نے پیدا نہیں کیا، کوئی خالق مالک نہیں ہے۔ تو یہ جو الحاد کا فلسفہ انسان کے دماغ میں آتا ہے، اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان دین کی جو 2 بنیادی اصول ہیں، اصل میں وہ ایک ہی دھارا ہے، وہ ایک ہی چشمہ ہے، وہ ایک ہی روشنی ہے، وہی ہے بنیادی طور پہ حدیث رسول بھی اور قرآن پاک بھی وہی ہے۔ وہی کی یہ 2 قسمیں ہیں، اور اگر آپ دین کے ایک ٹکڑے کو دین سے الگ کر دیں گے تو افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا آپ ایک بات کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہیں اور ایک بات کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں؟ اور اسی وجہ سے انسان ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو آپ کے سامنے یہ رکھ دی، امرتو، رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے حکم کیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ اور دوسری بات ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، نہیتو، میں منع کیا گیا ہوں، ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا۔ آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کے علاوہ کون منع کر سکتا ہے؟ بتائیے، ہے کسی میں جرت؟ کسی میں یہ جرت نہیں ہے۔ اور کیا منع کیا گیا ہے؟ کہ مجھے منع کیا گیا کہ میں رکوع میں اور سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ رکوع اور سجدے میں انسان دعائیں نہیں کر سکتا، شرعی طور پہ دعائیں کرنا ثابت ہے، لیکن سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، سورۃ مائدہ، آل عمران کی تلاوت رکوع اور سجدے میں نہیں کی جا سکتی۔ اب انکار حدیث سے کرنے والوں سے آپ نے یہ سوال پوچھنے ہیں کہ اگر نواہی سارے کے سارے قرآن پاک میں موجود ہیں تو وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ سجدے اور رکوع کے اندر تلاوت کلام پاک نہیں کرنی؟ گویا یہ یہاں تو کہہ دیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہیں تھا کیا گیا، لیکن رسول اللہ نے اپنی طرف سے کہہ دیا تھا؟ یا یہ بات مان لیں کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک حدیث رسول ہے اور ایک کتاب اللہ، جس کو بعض اوقات کلام اللہ یعنی قرآن پاک بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے حدیث کی اگر دونوں قسموں کے اوپر، وحی کی دونوں قسموں کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد اسی بات کو آگے بڑھائیں۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ معزز ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت مسلم ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کے بغیر نہ اللہ کا پتہ لگ سکتا ہے، نہ قرآن پاک کی صحیح تشریحات ہو سکتی ہیں، نہ حلال و حرام کے مسائل پتہ لگ سکتے ہیں۔ یہ بات ہم نے آپ کے سامنے متعدد پروگرام میں، پچھلے پروگرام میں رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر صحابہ کا ایمان کیسا تھا، یعنی اس کی اہمیت ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ اسی طرح پتہ چلے گی جیسے رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو سمجھائی اور صحابہ نے حدیث کے اوپر جیسا ایمان لے کے آئے، اگر ہم اس جیسا ایمان لے کے آتے ہیں تو یہ بھی ایک پیمانہ ہے۔ قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے کے آؤ گے صحابہ جیسا، یعنی عقیدہ وہ ہوگا جو عقیدہ صحابہ کا تھا، جو ایمانیات کا باب صحابہ کا تھا، اگر وہ ایمان اللہ کے سامنے پیش کرو گے، مراد اعمال نہیں ہے، صحابہ کے اعمال جیسے اعمال تو نہیں ہمارے ہو سکتے، لیکن ایمان اور عقیدہ، نظریہ اور فکر، سوچ اور منہج اگر وہ ہوگا تو تم ہدایت پا جاؤ گے اور تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر تم ویسا ایمان لے کے آؤ گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہو۔ تو صحابہ کا حدیث کے پر ایمان کیسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے ہیں، امی خدیجہ جو امہات المومنین میں سے بھی ہیں لیکن ایک صحابیاں بھی ہیں، اگرچہ ان کے درجات بہت بلند ہیں، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر کیسا ایمان ہے؟ آپ نے شاید یہ واقعہ پہلے نہ سنا ہو، اور جن لوگوں نے سنا ہے ان کے لیے یہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، امی خدیجہ کے دل پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، بیٹا رخصت ہو گیا چھوٹی عمر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں اگر 2 سال زندہ رہ لیتا تو میں اپنی مدت رضاعت ہی پوری کر لیتی۔ ایک فطری خواہش ہوتی ہے ماں کی، جب اولاد چھن جائے، غم کی کیفیت ہے، رنج کا عالم ہے، اور دل سے خواہش نکل رہی ہے کہ اگر میری اس کو اللہ اتنی عمر دے دیتا وہ میں مدت رضاعت ہی پوری کر لیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اماں خدیجہ کو مخاطب ہو کے، اے خدیجہ آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، یہ دنیا کی زندگی تو یہ عارضی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو دودھ پلانے کے لیے جنت میں ایک انتظام کیا۔ کیا انتظام کیا ہے؟ جنت میں ایک دائی کو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے جو آپ کے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا ہے اور ساتھ میں یہ کہا اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بچے کی دودھ پینے کی آواز بھی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ اور امی خدیجہ اور ہم سب کی والدہ، ہم مومنون کی ماں کہتی ہیں اصدق اللہ و رسول، میں اللہ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں اور میں رسول اللہ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں اور ایمان لے کے آتی ہوں اور میں تکذیب کرنے والی نہیں ہوں۔ اس بات کا مفہوم کیا؟ اگر آپ اس بات کے اوپر غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، اگر امی خدیجہ کہتی مجھے سنوا دیجئے تو شاید حدیث کے اوپر جو ایمان اور یقین تھا اس کا حق ادا نہ ہوتا، اس لیے کہہ دیا۔ آپ نے اگر کہہ دیا تو میں ایمان لے کے آئی، میں تصدیق کرتی ہوں، میں آپ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں۔ اگر صرف یہ جملہ بھی امی خدیجہ کہہ دیتی تو کافی تھا، لیکن امی خدیجہ نے اصدق اللہ کا پہلا ذکر کیا کہ میں تصدیق کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو کہا ہے درست کہا ہے۔ بتائیے، کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے۔ تو امی خدیجہ کا اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، جب بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کلام کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے جو کہہ دیا گویا اللہ نے بھی اس کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا ہوا ہے، اور جو رسول اللہ کا حکم ہے جیسے پہلے رکھا تھا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ نے آگاہ کر دیا کہ بچے کو ایک دائی دودھ پلا رہی ہے تو امی خدیجہ نے کہا میں تصدیق کرتی ہوں کہ پلا رہی ہے۔ یہ صرف امی خدیجہ کا طرز عمل نہیں ہے، یہ جمیع صحابہ کا، اکثریت صحابہ کا بہت سے واقعات ملتے ہیں، بلکہ صحابہ جن کو صحابہ کا رتبہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، اس لیے ہی ملا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر وہ ایمان ایسا لے کے آئے، متدلدل نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ آج ہم بھی دین اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم بھی شریعت کو ماننے والے ہیں، ہم بھی قرآن پاک کو ماننے والے ہیں، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے قرآن پاک پہ؟ قرآن پاک کو مانتے ہیں زبانی، اس کے اوپر عمل تو کرتے نہیں۔ سود کے احکامات موجود ہیں، شراب کی حرمت موجود ہے، جو بھی احکامات موجود ہے، کون سا ایمان ہے؟ اور صحابہ کی مثال ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر غیر متزلزل یقین ہے۔ کیسا یقین ہے؟ عبداللہ ابن مسعود، ان کا ایک گھر کوفہ میں بھی تھا، یہ مدینہ میں بھی آتے تھے جاتے تھے، کوفہ بھی جاتے آتے تھے۔ ایک مرتبہ کوفہ میں موجود تھے تو کوفہ میں ایک بہت بڑی آندھی آئی، بہت بڑا طوفان آ گیا، سرخ آندھی، اور لوگوں نے محسوس کیا شاید آگ کی بہت بہت بڑی لپٹیں ہیں اور وہ پورے کے پورے کوفہ کو جلا کے راکھ کر دیں گی۔ لوگوں میں شور مچ گیا، سرخ آندھی آ رہی ہے، سرخ طوفان آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا قیامت آ گئی ہے، آج تو قیامت آ گئی ہے، اب ہم سب مرنے والے ہیں، آپس میں اکٹھے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جاتے ہیں، سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں پیش ہوئے۔ کچھ لوگوں نے کہا گھروں میں چھپ جاؤ، دروازے بند کرو، اللہ اللہ کرو۔ بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایک صحابی رسول کوفہ میں موجود ہیں، عبداللہ ابن مسعود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آئے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ اب قیامت تو آ چکی ہے، ہمارے سر پہ کھڑی ہے، تو ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، ہمیں کس حالت میں دنیا سے جانا چاہیے؟ یقین ہو گیا کہ قیامت آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں جات الساعہ، جات الساعہ، قیامت آ چکی ہے۔ ویسے مشورے کے لیے اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر کا دروازہ کھٹکاتے تو شاید حضرت عبداللہ ابن مسعود باہر آ جاتے اور یقینی طور پہ آ جاتے، مشورے کے لیے کچھ ساتھی آئے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے شور مچانا شروع کر دیا کہ قیامت آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اندر سے ہی بیٹھے بیٹھے آواز لگاتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک زمین کے اوپر ایک بھی وراثت کو اللہ کے قرآن اور حدیث کے مطابق تقسیم کرنے والا موجود ہو۔ باہر شور مچ گیا کہ عبداللہ ابن مسعود قسم کھا رہے ہیں۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ لمبا چوڑا واقعہ مختصر کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی، یعنی قیامت بھی اس وقت تک رکی رہے گی جب تک دھرتی کے اوپر ایک بھی بندہ انصاف کے ساتھ وراثت کو تقسیم کرنے والا ہوگا۔ ابھی تو انصاف کے ساتھ وراثت تقسیم کرنے والے سینکڑوں ہیں، جبکہ ایک اکیلے بندے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کو مؤخر کر دے گا۔ تو عبداللہ ابن مسعود گھر کے اندر سے ہی ایمان بالحدیث کا اتنا عظیم الشان مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ حدیث کے اوپر ایمان۔ لوگوں نے کہا قیامت آ گئی ہے، کہا قیامت نہیں آ سکتی، کیوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نشانی یہ سنی تھی، ابھی وہ نشانی پوری نہیں ہوئی۔ اور یہ صحابہ کا طرز عمل اتنا خوبصورت تھا کہ جہاں پہ قول رسول آ جاتا، جہاں پہ فرمان رسول آ جاتا، اس کے اوپر اسی وقت من و عن عمل کر لیتے۔ ایک صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں کھڑے ہیں، اور خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھ کے کہا بیٹھ جاؤ۔ باہر ایک صحابی کھڑے، ابھی مسجد کے اندر نہیں آئے، باہر کھڑے ہیں، ان کے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، وہ ادھر ہی بیٹھ گئے۔ خطبہ ختم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کے کہا، میں آپ کے سامنے مفہوماً بات رکھتا ہوں، یا ادبی پیرائے میں سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ کو تو حکم نہیں تھا دیا بیٹھنے کا، آپ کیوں بیٹھ گئے؟ تو ادبی پیرائے میں اور جو نقطۂ نظر تھا اس صحابی کی گفتگو کا جو مفہوم تھا وہ یہ تھا، اللہ کے رسول آپ کی آواز کان سے ٹکرائی، بیٹھ جاؤ، میں کھڑا رہتا تو ایمان ضائع چلا جاتا، ایمان ضائع ہو جاتا، ایمان چلا جاتا۔ یہ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر ایمان ہے۔ یہی اسی طرح کا ایک واقعہ قبلتین کی مسجد، جو ساتھی مدینہ گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد النبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہوئی ہے، اور قبلتین جو مسجد ہے اس کو دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کو دو قبلوں والی مسجد کیوں کہا جاتا ہے یہ بات بھی سن لیجئے اور حدیث کی اہمیت کا اندازہ بھی لگا لیجئے۔ ایک ساتھی آیا، صحابہ نماز پڑھے ہیں، اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے قبلے کی بجائے نئے قبلے کی طرف منہ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب امام حالت رکوع میں تھا،
उसने सर भी रकू से नहीं उठाया और किबला रुख तब्दील करके इमामत की जगह पे चला गया। इसीलिए इस मस्जिद को किबला तैन कहते हैं कि इस मस्जिद में एक नमाज दो किबलों की तरफ मुंह करके भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ, खबर मिली, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रुकू में थे, रुकू से सर भी उठा लेते। ये एक अदबी पैराए में आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहले ये बात कही थी, मफहूम ये था कि अगर रुकू से सर उठाकर किबला तब्दील कर लेते तो इतनी देर में क्या फ़र्क पड़ जाता। तो उन सहाबा का जो तर्ज अमल था, वो ज़ुबान हाल से ये कह रहे थे, अल्लाह के रसूल की हदीस हमारे कान से टकराई रकू की हालत में, और रकू की हालत में अमल न करते, सर उठा लेते तो ईमान ज़ाया हो जाता, ईमान चला जाता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी मौजू के ऊपर बात को आगे बढ़ाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।